اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے انسان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے معاش. پیسہ آنا چاہیے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کی منتھلی ارننگ کیا ہے، آپ کتنا کماتے ہیں. کسی کو جانچنے کے لیے، ناپنے کے لیے کہ یہ کتنا کامیاب ہے، اس کی معاشی حالت دیکھی جاتی ہے. سکسیسفل انسان جب ایک شخص کہتا ہے کہ میری لائف بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب ماہانہ ارننگ بہت، بولنے اچھی، کھاتا پیتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ رشتے وجود میں آ رہے ہیں. کہیں پیغام لے کے جائیں نا نکاح کا، تو آپ کی شکل سے پہلے آپ کی ماہانہ ارننگ کا پوچھیں گے یہ کتنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ شکل دوسرے درجے میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ کماتا کتنا ہے بندہ. نوجوان طبقہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تولنے کا جو معیار ہے وہ پیسے سے ہے. تولا جو جاتا ہے کس سے؟ او بھائی تو کتنا وزنی ہے، تیرے اندر وزن کتنا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھے لفٹ کرائی جائے، تجھ سے بے تکلفی کی جائے، تو ہمارے اسٹینڈرڈ کا، ہمارے لیول کا، ہمارے وزن کا ہے یا نہیں. یہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے. کردہ کی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تو کردہ کی، منڈا کردہ کی ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ منڈا کی کردہ ہے. کردہ کی ہے نہیں، کی کردہ ہے. قرات کا اختلاف ہے تھوڑا سا. ان کی قرات میں کی کردہ ہے لیکن بعض قراتوں میں کردہ کی ہے. تو اس سے انسان کے لیول کا پتہ چلتا ہے، اسٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا. یعنی فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو فرعون نے یہ اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ میرے اسٹینڈرڈ کے، دیکھو جملہ مکمل کروانا آپ کے فائدے کے لیے تاکہ آپ لوگ نا تھوڑا ہوشیار رہیں. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ میرے لیول کے نہیں ہے، معاذ اللہ موسیٰ کا جو وزن ہے وہ میرے وزن سے کم ہے. اور دلیل کیا دی؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ گولڈ کتنا ہے ان کے پاس؟ آج جسے ڈالر کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہ ویلیو گولڈ کی تھی. آج تو کہتے ہیں ڈالر میں تنخواہ لیتا ہے بھائی، ڈالر میں سیلری آتی ہے، کہتے ہیں نا. آواز آ رہی ہے؟ پہلے یہ بتائیں. آ رہی ہے الحمدللہ. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کا وزن میرے برابر نہیں ہے، میرے پاس سونے کے کنگن، میرا محل ہے، ان کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں ہے. منہ سے بول لیں گے نہیں ہے تو خوشی ہوگی.
جملہ مکمل فل ان دا بلینکس ہوتا ہے نا, خالی جگہ پر کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ایگزام میں یہ سوال آئے گا تو بلینکس کا فل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہیں گے یہ کام تو ہم ہر جمعے کے بیان میں کرتے ہیں, تو یہاں بھی بلینکس خالی ہم اس کو فل کر دیں گے, ورنہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. پھر ایگزامینر آ کے ڈانٹ لگا کے کہے گا بھائی اس کو خالی جگہ کو پر کرو. ٹھیک ہے نا. تو فرعون سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ میرے لیول کے, میرے اسٹینڈرڈ کے, میرے پیرالل نہیں ہے, یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے لیول کا آدمی ہونا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے, اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت خوشی ہوگی, مجھے دل سے دعائیں دوں گا آپ کو. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے تو مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا کہ آپ ہمارے لیول کے بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ چلو آپ کو ہم قائد مان لیں, سردار مان لیں, لیڈر مان لیں, تو آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ قوم کے غریب ترین لوگ ہیں, وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم. یعنی جمعے کی تقریر میں مالدار لوگ الگ بیٹھیں گے, غریب لوگ الگ بیٹھیں گے. ہم یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ہمیں تانا ملے گا کہ یار کیا ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تم رکشے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے, باتیں تو تم بہت بڑی بڑی کرتے ہو اور کسی موچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, ہے بھائی. تو نوح علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ مالداروں کے لیے الگ مجلس, جب وہ درس دیتے تھے تو وہ یہ کر لیتے بھائی ایک پارٹیشن, یہاں قوم کے اونچے اونچے لوگ بیٹھیں گے اور یہاں رکشے ٹیکسی والے, اس زمانے کے جو بھی رکشے ہوں گے. آج کل لوگ بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کیڑے نکالنے کے لیے, کلپ نکال لیں گے, بولیں گے دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں کہ رکشہ تو بات کی ایجاد ہے, یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں رکشے تلاش کر رہا ہے, تو وہ باپ والا قصہ ہو جائے گا. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض یہ ہوا, نوح علیہ السلام کے لیے دین کی دعوت کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ بھئی چلو مالدار لوگ اس بہانے دین پر آ جائیں گے, مالداروں کو میں اپنے عام خصوصی مجلس میں وعظ میں الگ بٹھاؤں گا اور غریبوں کے لیے پارٹیشن. بہت آسان تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غریب تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں گے, مالدار لوگ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں گے, اس سے دین کی دعوت پھیلتی, لوگ دین میں دھڑ دھڑ داخل ہوتے. نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرونی من اللہ ان طردتہم, اے میری قوم میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں غریبوں کو اگر پیچھے دھکیل دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم گارنٹی لیتے ہو؟ ہے بھائی. دیکھو یہ ہے اسلام کی دعوت, یہ اسلام کی دعوت ہے, اسلام کا مزاج ہے. یہی تانا ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تانا قریش کے سرداروں کی طرف سے دیا گیا, عرب کے سرداروں کی طرف سے. صفا ایک چبوترا تھا, اب جو مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے وہ صفا نہیں ہے, وہ ایسے ہی چبوترا ہے, لوگ اس کو صفے سمجھ کے, صفا سمجھ کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. بہرحال صفا ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام میں انتہائی غریب, انتہائی مسکین صحابہ اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے آپ واعظ و نصیحت کی کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. اور یہ اتنے مسکین لوگ تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ان کے پاس
اتنا بڑا لباس نہیں تھا کہ اپنے سطر کو مکمل چھپا سکیں، تو ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اس کا حل یہ سوچا کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔ اتنی غربت، بتاؤ اس سے زیادہ غربت کا کوئی تصور ہے؟ آج کوئی بھکاری آپ نے ایسا دیکھا؟ انتہائی غربت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سرداروں نے کہا کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم آپ کی محفل میں بولو نہیں بیٹھے، ان کو یہاں سے چلتا کریں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میں ابھی پنجاب کے دورے پر تھا، 1.5 ہفتہ ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے، اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد مسلسل کئی دن ہو گئے چھینکوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ یہ کراچی کو جو بھنگی خانہ بنایا ہے نا جن حکمرانوں نے، ان کے لیے الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرو۔ کراچی میں اور بھنگی خانے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے۔ اٹھا کے کراچی کو فوراً وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، فوراً وفاق کے حوالے۔ یہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ووٹ دے دے کے اپنا بیڑا غرق کروا، صحتوں کو برباد کر رہے ہو۔ اتنی غلاظت اور کچرے کے ڈھیر۔ کراچی بین الاقوامی شہر ہے، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کوئی پنجاب سے رشتہ دار آ جائیں، مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اس بھنگی خانے میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا ہی ظرف ہے۔ اور تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ بھنگی خانہ لگے گا، اس کے بعد ہم خود سارے کراچی والے بھنگی بن جائیں گے، کیونکہ گٹر میں رہ رہ کے نا انسان کو گٹر کی عادت پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ تو انسان کو گندگی میں رہتے رہتے کس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ وہ حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہو، ایک لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، تو اس کو شروع میں اس گھر میں بدبو بہت آتی تھی۔ ظاہر ہے وہ صاف گھرانے سے آئی ہے اور وہاں اس کو بدبو آتی تھی، بھنگیوں کے گھر میں شادی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بدبو آنا ختم، تو وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد، ٹھیک؟ تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے آنے سے تیرے گھر میں کیسی برکت ہوئی ہے، میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کم بخت، میں بھی جب یہاں آئی تھی نا کچھ دنوں تک مجھے بھی بدبو آئی تھی، اس کے بعد مجھے بھی آنا بند۔ تو یہ ہمارے آنے سے اس خاندان میں بدبوئیں ختم نہیں ہو رہی، ہم بدبوؤں کے عادی ہو رہے ہیں۔ تو کراچی میں اگر کسی کو چھینکیں نہیں آ رہی، کوئی بیمار نہیں ہو رہا، صحت مند ہے، تو یہ کراچی کی خوبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں، ان مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جیسے مساکین کو کہ بھئی تمہارا اسلام میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عرب کے سرداروں کا، تو تم یہاں سے جاؤ۔ امکان تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اپنی مجلس سے دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی،
انہیں کہا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی قدر ہے. فرمائے جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں نا, یہ مسکین صحابہ, تو یہ تو تانے سن کے آ رہے ہیں چاروں طرف سے, تو انہیں یوں کہا کریں کہ دنیا کی نظر میں تمہاری ویلیو نہیں ہے, لیکن جس اللہ نے مجھ پہ کلام کو نازل کیا اس کی نظر میں تمہاری بہت ویلیو ہے. کتب ربکم قل سلام علیکم, سب سے پہلے اے نبی آپ ان کو سلام کیا کریں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے, تم پر رحم کرے گا. وہ کیسے؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ, تم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی خطا ہو گئی, انسان بشریت کے تقاضے, بشریت کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے, اور اس نے پھر اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا, اللہ اس کی خطا کو معاف کرے گا. تمہاری خطاؤں پہ وہ سزا نہیں ہے جو سزا ان لوگوں کی خطاؤں پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آج آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو ملحد لوگ ہیں نا, جو ایتھیس لوگ ہیں, جو اسلام کو نہیں مانتے, یہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, مذہبی لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا, وہ اتنا بڑا ملا بنا پھرتا ہے, دیکھو وہ یہ کر رہا تھا, وہ یہ رشوت لے رہا تھا, وہ یوں کر رہا تھا, وہ ایسا, کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان یوں ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان گناہ کر کے اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی وہ سزا نہیں ہے جو غیر مسلم کی سزا ہے, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک شخص کی دو اولادیں ہوں, ایک اولاد نافرمان ہے, ایک فرما بردار. ذرا ٹیشو مل جائے گا, کراچی کی چھینکیں شروع ہوئی بھی ہیں نا, کہ میں تو ابھی نیا آیا ہوں نا. جزاک اللہ. تو ایک شخص جو ہے, ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. لیکن جو فرما بردار ہے وہ باپ کو باپ نہیں مانتا, تو باپ اس فرما بردار کو مانے گا؟ بھائی ایک بیٹا ہے جو باپ جو حکم دیتا ہے بیٹا اس کی فوراً اطاعت کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی نے کسی دن پوچھ لیا کہ یار تم تو اپنے باپ کے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار ہو, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو اس نے کہا کس باپ کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو وسیم بھائی تمہارے والد صاحب ہیں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ان کو اپنے ابا, میں تو ان کو اپنے ابا نہیں مانتا. پھر کون ہے ابا؟ بھائی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس دن ابا کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ فرما بردار بیٹا مجھے سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, اب آپ بتاؤ باپ کو اس نافرمان بیٹے سے محبت ہوگی یا فرما بردار سے؟ وہ کہے گا یہ کمبخت کم از کم مجھے مانتا تو ہے, یہ مانتا تو ہے. تو یہ فرق ہے غیر مسلم میں اور مسلم میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے پاس توبہ کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس توبہ کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس سوری کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس سوری کا آپشن نہیں ہے. وہ سوری نہیں کرے گا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو سوری کہاں سے کرے گا؟ یہ فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں. تو میں جو آیت لے کے چلا تھا قرآن مجید میں, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. یہ حدیث تھی جس کی میں تشریح بیان کر رہا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی, گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاء اللہ, اسلام نے اگر بولنے پر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں, غنی. یہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے, ایک لطیفہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنا دیتا ہوں, آپ لوگ تو سن کے پرانے ہو گئے. دھے سے یاد آیا, ایک شخص جو ہے وہ کانچ کے برتن بیچتا تھا بوری میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہے. تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہیں نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا, یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ, یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا لٹک رہا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی.
ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو اس نے, اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو. کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں تک. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس مور فٹ فاٹ, کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم, اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش تو ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا, آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں, تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے, یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا, میں نے صبح جانا ہی نہیں ہے. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نا تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے سے تھے نہ بن جائیں. وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے, کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں,
پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ 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 نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں، وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے. یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آیا، نہاری لے آیا، 1 گریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کہے گا بھائی یہ گریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی گریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو گریبی تھی نا، ذاتی گھر گریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی گریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو، ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے، لیفٹیننٹ تھے، وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا، اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے، کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹکھائے اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا، ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے، اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو، جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے، یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے. جلے گا جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں. تو یہ آرے چلنے سے دل
آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا و تخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے, اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں, پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے بھائی. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا, شادی شدہ آدمی, تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, پھر جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ بھی جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے, اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں.
ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدے کے گدا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدا خالی ہے, تو لوگوں نے کہا گدا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدا, کام ان کے گدوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دیکھیں. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھکیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا دن. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے, اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی, ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں. تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا یہ. میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لے, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا